کا در چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے آستانے پہ جا کے جھکتے ہیں، وہاں سے اولاد طلب کرتے ہیں، اس وقت ہم نے اس قانون کو یاد کیوں نہ رکھا؟ جب ہم قبروں پہ جا کے جھکتے ہیں، رکوع پذیر ہوتے ہیں، اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں اور اپنے جسم کو قبروں کے ساتھ جا کے رگڑتے ہیں، اس نیت کے لیے کہ صاحب قبر ہمیں شفا عطا کر دے۔ غرض یہ ہوتی ہے کہ صاحب قبر ہمیں فلاں مقدمے سے بری کر دے، ہماری فلاں فریاد پوری کر دے، ہماری فلاں ضرورت پوری کر دے۔ اس نیت اور اس غرض کے لیے ہم جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایسے انسان کو جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگتا ہے، غیر اللہ کے در پہ اپنی جبین نیاز کو جھکا کر، غیر اللہ کے در پہ جھک کر جا کے اس سے فریاد کرتا ہے، جا کے اس سے مانگتا ہے، ایسے انسان کو گمراہ کہا ہے، ایسے انسان کو اللہ نے گمراہ کہا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ وہ کائنات کے انسانوں، اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اس شخص سے بڑھ کر گم کردہ راہ کون ہو سکتا ہے؟ جو میرے در کو چھوڑ کر، جو میرے در کو چھوڑ کر، اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پہ جاتا ہے، غیر اللہ سے جا کے مانگتا ہے، اس سے امیدیں وابستہ کر لی کہ یہ میری ضروریات پوری کرے گا، مصیبتوں سے یہ مجھے نکالے گا، اس سے جا کے دعا کرتا ہے، اس کے سامنے ندا اور اپنی درخواست رکھتا ہے، اپنی پکار کو غیر اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اس کے سامنے رکھتا ہے مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو قیامت کے دن تک اس کی بات پوری نہیں کر سکتے، قیامت تک کسی قبر کے اوپر کھڑا رہے اور ان سے اولاد طلب کرتا رہے، قیامت تک کسی آستانے پہ جا کے کھڑا رہے، ان سے شفا یابی کی امید رکھے اور شفا طلب کرے، قیامت تک کسی مزار کے اوپر جا کے کھڑا رہے اور کہے کہ مجھے اولاد دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت تک وہ اس کی پکار کا جواب نہیں دے گا، اس کی بات پوری نہیں کرے گا۔ اور فرمایا کیوں نہیں پوری کرے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ جو قبروں میں پڑے ہیں، جو دنیا سے رحلت کر گئے، اپنی دنیاوی زندگی گزار کر چلے گئے، دنیا کے لحاظ سے یہ فوت شدگان ہیں، دنیا سے اپنی کنڈ کر گئے، دنیا سے منہ موڑ کے چلے گئے، اب دنیا سے بالکل بے خبر ہیں، دنیا سے بالکل بے خبر ہیں، اس لیے وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ بے خبر ہیں۔ فرمایا کہ وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، یہ قیامت تک کھڑا رہے اور دعا کرتا رہے، ندا کرتا رہے، پکارتا رہے۔ فرمایا وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ صاحب قبر، یہ صاحب مزار جہاں کھڑا ہو کر جا کر یہ فریادیں کرتا ہے، جس کے ساتھ امیدیں اس نے وابستہ کر لی ہیں، فرمایا یہ تو ان کی دعا سے ہی غافل ہیں، یہ تو ان کی دعا کو سنتے ہی نہیں ہیں۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، دیکھیے، ہم نے کبھی غور کیا ہے، ہم نے کبھی اس بات کو سوچا ہے کہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے، لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کے آستانوں پہ جھکنا شروع کر گئے، لوگوں نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کو شروع کر دیا۔ بتائیے، یہ عبادت نہیں ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کسی کو پکارا جائے، کسی کے سامنے استغاثہ کیا جائے اللہ کے مقابلے میں، کیا یہ اس کی عبادت نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طبرانی میں یہ روایت موجود ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک یہودی اذیت پہنچاتا رہتا تھا، تکلیف دیتا رہتا تھا، صحابہ بڑے پریشان رہتے۔ ایک دن اس کی اذیتوں اور اس کی باتوں سے تنگ آ کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، کہنے لگے، قوموا بنا نستغیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھیوں اٹھو، اکٹھے ہو جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر استغاثہ کرو۔ لفظ حدیث کے نستغیث، استغاثہ دائر کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اللہ کے نبی کے پاس جا کے فریاد کرو کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمیں اذیت دیتا ہے، یہ منافق، یہ یہودی ہمیں پریشان کرتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ استغاثہ کے الفاظ سنے، یا یہ کہتے کہ یا رسول اللہ، یہ منافق ہمیں پریشان کرتا ہے، یہ استغاثہ کے الفاظ نہ بولتے، فریاد کے الفاظ استعمال نہ کرتے، لیکن انہوں نے یہ استغاثہ کے، فریاد کے الفاظ استعمال کیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یستغاث بی، لا یستغاث بی، مجھ سے استغاثہ نہ کیا جائے، مجھ سے فریاد نہ کی جائے، میرے سامنے اپنے استغاثہ اور اپنی فریاد کو نہ رکھو، بلکہ فرمایا یستغاث باللہ وانما یستغاث باللہ، بلکہ اللہ کے سامنے استغاثہ کیا جائے۔ اور جب یستغاث باللہ کے الفاظ بولے تو پہلے انما لگایا، انما کلمہ حصر ہے، جب یہ لگ جاتا ہے تو حصر کے معنی دیتا ہے۔ جب انما کسی جملے سے پہلے، کسی جملے کی ابتدا میں انما لگ جائے، عربی کا قانون ہے، عربی کے اندر تو حصر کے معنی پیدا کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ، کہ استغاثہ، فریاد صرف اور صرف کی جائے گی تو اللہ کے سامنے کی جائے گی، اللہ کے علاوہ پوری کائنات میں سے کسی سے بھی، حتیٰ کہ اپنی بھی نفی کر دی کہ مجھ سے بھی سب سے پہلے یہ فرمایا کہ مجھ سے استغاثہ نہ کیا جائے، مجھ سے فریاد نہ کی جائے، مجھ سے بھی